اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق اللہ کی ان نعمتوں سے ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان نعمتوں میں مزید اضافہ کر سکیں اور جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں وہ مستقل ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ جاری رہیں۔ جو دعا میں نے سورہ نمل میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں اس دعا سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا معاملہ یہ تھا کہ ایسی سلطنت نہ اس سے پہلے کسی کی تھی اور نہ اس کے بعد کسی کی ہوگی، یعنی وہ سپر طاقت کہ نہ ایسی سپر طاقت کسی نے پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی۔ ہوائیں ان کے قبضے میں، پرندے ان کے قبضے میں، جنات ان کے قبضے میں۔ اللہ نے اتنی طاقت دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، لیکن یہ دعا ہمیں وہ راز سکھاتی ہے کہ جو راز اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد جاری و ساری رکھنے اور ان میں مزید اضافے کا ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں کا کہ جو تو نے مجھ پر نازل کی اور میرے والدین پر۔ شکر سب سے پہلا نسخہ، اور شکر کے بعد میرے بھائی وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَى، وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جو تجھے قبول ہو، دو تجھے پسند ہو۔ کوئی نیک عمل نہیں، وہ نیک عمل جو تجھے پسند ہو، ترضیٰ، جو تجھے پسند ہو، تو تجھے قبول ہو، اور اتنا میں شکر کر دوں تیرا، پھر میں نیک اعمال کروں۔ لیکن یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے بعد وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، تیری رحمت کا میں پھر بھی محتاج ہوں، تیری مرسی کا، تیری توجہ کا میں پھر بھی محتاج ہوں، اور تیری توجہ، تیری مرسی، تیرے رحم، تیرے کرم، تیری نظر کرم کے بغیر میں کہیں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری نیکیوں کو ایک طرف، میرا شکر کا جذبہ ایک طرف، مجھے جو تو نے طاقت دی وہ ایک طرف، میں تو تجھ سے ایک عاجز بندے کے طور پہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی رحمت کے سائے میں، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لینا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو انسان کو اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اختیار کرنی چاہیے وہ ہے عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر رکھنا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ رزق کیا ہے، تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کی نعمتوں کو بعض اوقات ہم محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ اس رزق ہے جسے ہم پیسے کے طور پر جانتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رزق میں میری صحت شامل ہے، میرا جسم شامل ہے، میرا ایمان شامل ہے۔ اللہ کی نعمتوں اور رزق میں میری اولاد شامل ہے، میرے رشتہ دار شامل ہیں، میرے دوست شامل ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت جو انسان کو زندگی میں حاصل ہوتی ہے وہ رزق ہے۔ اللہ کی ہر وہ نعمت جو انسان کو درکار ہو اس زندگی کے سفر کو گزارنے کے لیے، وہ اللہ کی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ہماری دعائیں ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کا رزق ہے۔ تو اللہ کے رزق میں میری صحت،
میرے رشتہ دار، میرا مال، میری اولاد، میرے دوست احباب، میرا کاروبار اور دعائیں، یہ سب شامل ہیں۔ تو ان تمام اللہ کی نعمتوں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اور ان میں مزید اضافے کے لیے سب سے پہلا رویہ ہے عاجزی کا رویہ، انکساری کا رویہ، ہمبلنس، اپنے آپ کو ہمیشہ، اور یہ ہمبلنس اندر سے، اندر کی عاجزی ہے جو باہر ظاہر، یہ مصنوعی عاجزی نہیں۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، اللہ نے میرے اور آپ کے اندر ایک پیمانہ رکھ دیا ہے، ایک اسکیل رکھ دیا ہے، ایک گیج رکھ دیا ہے، اور وہ ہے اخلاص کا پیمانہ، اخلاص کا گیج، اخلاص کا ترازو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر عمل کو اس پیمانے پر ناپے گا اور تولے گا، اور اس پیمانے کا علم یا تو مجھے ہے یا میرے اللہ کو ہے۔ تو اس پیمانے کے مطابق میری کام میں، میری نیت میں جتنا اخلاص ہوگا، میرے عمل کا درجہ اتنا ہی اللہ کے سامنے بلند ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، تو یہ جو میں عاجزی بات کر رہا ہوں، یہ اندر کی عاجزی، کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہوں، اور انسان اپنی ابتدا کو اور اپنی انتہا کو یاد رکھتا ہے، وہ بندہ عاجز بندہ بن کے رہ سکتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا، تو ایک یعنی گمنام، بے نام، بے وقت ایک نطفہ تھا، جس سے ہم نے تجھے یہ انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ تیرا آغاز بھی کچھ نہیں تھا، بالکل گمنام، بے نام، بے وقت، اور تیرا آغاز بھی وہ اور تیرا انجام بھی ایک ڈسٹ ہے۔ آغاز اور انجام کو انسان اپنے سامنے رکھے تو انسان کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کے سفر میں چند سالوں کے لیے اگر اللہ نے مجھے کوئی مقام دے دیا ہے، کوئی اسٹیٹس دے دیا ہے، کچھ بنا دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگوں۔ اپنے آغاز کو اور اپنے انجام کو عاجز بندہ ہمیشہ سامنے رکھتا ہے۔ عاجز بندے کا دل ہمیشہ نرم رہتا ہے تاکہ وہ اللہ سے قربت کے مقام پر رہے۔ نرم دل کے لوگ اللہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، نرم دل لوگ اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتے ہیں، نرم دل لوگ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نرم دل لوگ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، نرم دل لوگ خوف آخرت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ہر عمل اور اپنی ہر گفتگو کو جانچتے ہیں، ناپتے ہیں، تولتے ہیں کہ کہیں اس کی بنیاد پر ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، تو عاجز بندہ ہمیشہ درمیان کا راستہ اختیار کرے گا۔ عاجز بندہ ہمیشہ میانہ روی کا راستہ، اسی لیے عاجز بندہ، ہمبل بندہ کبھی آپ کو ناخوش نظر نہیں آئے گا، کبھی آپ کو شکوہ شکایت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ درمیان کا راستہ اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ مالی لحاظ سے بھی بہتر رہتا ہے، نفسیاتی لحاظ سے بھی بہتر رہتا ہے، جسمانی اور جذبات کے لحاظ سے بھی ایک بہترین حالت میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں اور میرے ساتھیوں، میں اس کے علاوہ آپ سے ایک اور بات یہ کہوں کہ یہ عاجزی حاصل ہوتی ہے انسان کو صحبت کے ذریعے۔ دیکھیں، آپ اگر ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو ہمیشہ بڑے بڑے کاروباروں کی بات کرتے ہیں، بزنسز کی بات کرتے ہیں، کار اور بنگلے کی بات کرتے ہیں، تو آپ اپنے ذہن کو ان سوچوں سے خالی نہیں کر سکیں گے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھ اور مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھا۔ دیکھیں، اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ عاجزی اور انکساری اور سادگی ہر آدمی کی الگ ہوگی۔
میں خود اپنے کنٹیکسٹ میں کہ میرے اپنی حیثیت کیا ہے، میرے لیے سادگی، عاجزی اور انکساری بالکل مختلف ہوگی. یعنی میرے لیے سادگی اور ایک بادشاہ کے لیے سادگی میں فرق ہوگا. لہٰذا مجھے اپنے حالات، اپنے ماحول، اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے، یہ آج جو کپڑے میں نے پہنے، سوٹ اور ٹائی لگائی، یہ جان بوجھ کے لگائی اس پروگرام کو کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. تو میں نے یہ کہ یعنی میں جب سادگی کی بات کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آدمی گھومتا پھرے، ہر آدمی جھوپڑی میں لینا شروع کر دے. نہیں، ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ، اصل عاجزی ہے اندر کی، کہ کوئی چیز آپ کے اندر تکبر پیدا نہ کرے. اور میں نے کہا نا کہ وہ تکبر کو دیکھنے والا پیمانہ میرے اور آپ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگا دیا ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ مائنڈ سیٹ، وہ سوچ دے دے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر عاجزی لا سکیں. دیکھیں، عاجزی اور خوشی کا تعلق بڑا گہرا ہے. انسان جو عاجز ہے، یہی خوشی کا بھی راز ہے اس کے لیے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں اب آپ سے اگلی چیز کہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں اور ان میں مزید اضافہ ہو، دوسری چیز جو میرے اور آپ کی کرنے کی ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے جو مختلف ہمیں کہانیاں سنائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں جو مختلف واقعات ملتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کر لیں اپنی اس زندگی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. آپ نے قرآن کی تعلیمات میں ہمیں یہ چیزیں بتائیں، آپ کی حدیثوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. میرے بھائیوں، اللہ اگر قرآن میں قارون کا ذکر کرتا ہے، فرعون کا ذکر کرتا ہے، حامان کا ذکر کرتا ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان شخصیات کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم سبق حاصل کریں. تو قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں وہ رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ جو اصول ہماری زندگیوں میں خوشیاں، اطمینان، سکینہ لا سکتے ہیں. تو دوسرا راز کہ جس کے ذریعے ہم ان نعمتوں کو اپنے لیے جاری و ساری بھی رکھ سکتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، وہ ہے شکر کا جذبہ. اور اس حوالے سے میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے پاس جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں ایک غریب آدمی ملا. اس غریب آدمی کی حالت یہ تھی کہ وہ ہاتھ پیروں سے بھی محتاج تھا، غربت میں بھی برا حال تھا. اس نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ جب تم اللہ سے ملو تو اللہ سے کہنا کہ میرے حال پر ذرا کرم کرے، دیکھو میرا کتنا برا حال ہے، مجھ پر کوئی نعمت تو میری طرف بھی بھیج دے اپنی. حضرت موسیٰ جب تھوڑا سا آگے بڑھے علیہ السلام تو ایک آدمی انہیں ملا. اس نے کہا کہ موسیٰ جب تم اللہ سے ملو تو اللہ سے کہنا کہ اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا کرم کیا ہے، اتنا فضل کیا ہے کہ بس اب مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی نعمتوں کو مجھ پر بند کر دے. حضرت موسیٰ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، یہ اسرائیلیات کے واقعات ہیں، تو انہوں نے دونوں کا ماجرا بیان کیا. تو اللہ نے کہا حضرت موسیٰ کہ موسیٰ جو پہلا غریب آدمی تمہیں ملا تھا، اگر وہ میری نعمتیں چاہتا ہے تو اس سے کہو کہ شکوہ، شکایت اور گلہ کرنا بند کر دے. اور یہ دوسرا آدمی جو چاہتا ہے کہ میری نعمتیں اس کے لیے بند ہو جائیں، تو اس سے کہو کہ وہ میرا شکر کرنا بند کر دے. میرے بھائیوں، یہ شکر کا رویہ انسان کے اندر عاجزی لاتا ہے. یہ شکر کا رویہ انسان کو خوش رکھتا ہے. اور اس میں بھی ایک اور بڑی راز کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ شکر کے جذبے میں بھی اپنے آپ کا موازنہ اپنے آپ سے کیجئے. آپ کا مقابلہ کسی تیسرے آدمی سے نہیں ہے. ہم شکر کے معاملے میں بھی اس لیے ناشکری میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اپنا مقابلہ کسی تیسرے فرد سے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اس کے پاس کیا ہے، دیکھو اسے یہ مل گیا، دیکھو اس کے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ نہیں ہے. دیکھیں، ہر آدمی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے. اللہ نے ہر فرد کو منفرد بنایا ہے. شاہد رفیق ایک ہی شاہد رفیق ہوگا، دوسرا شاہد رفیق نہیں ملے گا آپ کو.
زید ایک ہی زید ملے گا، دوسرا زید اس جیسا زید نہیں ملے گا آپ کو، نام کے تو مل جائیں گے۔ ہر فرد کو اللہ نے بڑا مخصوص اور منفرد بنایا ہے۔ اپنا مقابلہ جب تشکر کا وقت آئے، مقابلے کا وقت آئے تو کسی اور سے نہیں، اپنے کل کو دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے تھے اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ غلطی ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ، اپنی بیوی کا مقابلہ، اپنے رشتہ داروں کا مقابلہ دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے بچے کو بھی اس کا کل دیکھیں اور پھر اس کی پروگریس دیکھیں کہ کل وہ کیا تھا اور آج وہ کتنا آگے بڑھ گیا۔ دوسرے سے مقابلہ نہ کریں، اپنی بیوی کا، اپنے رشتہ داروں کا، تو ہم خوش رہیں گے۔ تشکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کا اور آپ کے بچوں کا، آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے کاروبار کا ریفرنس پوائنٹ آپ کا اپنی ذات ہے، ان کی اپنی ذات ہے۔ آپ کسی اور سے مقابلہ نہ کیجئے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں۔ پھر میں تیسری چیز یہ کہوں گا کہ جو نعمتوں کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ہے، وہ ہے کہ ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، لوگوں کے لیے نافع بنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہے، نافع ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کی نعمتوں کو آپ جب لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ نعمتیں ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ آپ جب نعمتوں کو اللہ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تقدیر کو بدلنے والی دو چیزیں ہیں، ایک صلہ رحمی کہ اپنے رشتہ داروں کو خیال کرو، اور دوسری دعا۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ ان نعمتوں کو شیئر کرتے ہیں تو آپ ان کی دعاؤں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں، آپ ان کی تقدیر کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہارے غریب رشتہ داروں کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ ایک امانت دی ہے، اعزاز دیا ہے، پریویلیج اور آنر دیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے دینے والا ہاتھ دیا ہے تو چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو۔ دیکھیں یہ دل کا، یہ جو آدمی کا یعنی مغنی ہونا ہے اور انسان کا قناعت والا ہونا ہے، وہ انسان کے دل سے اس کا تعلق ہے، اس کے اندر سے تعلق ہے۔ آپ غریب ہیں لیکن آپ پھر بھی ہمیشہ دینے والے مزاج میں رہیے، دینے والا دل رکھیے، چاہے کسی کو 1 پیسہ دینا ہو، چاہے کسی کو 5 پیسے دینے ہو، چاہے کسی کو بٹھا کر 1 کپ پانی کا پلانا ہو۔ وہ ہمارے اشفاق احمد صاحب کے ہاں ملتا ہے نا ایک کردار بابا کا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا کیا ہوتا ہے، تو وہ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی جو نواسی تھی وہ گھر میں آئی، چھوٹی 8 سال کی، تو انہوں نے کہا یہ بابا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ بابا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا اصل میں کیا ہوا کہ کل یہ جو ڈاکیا تھا وہ ہمارے گھر ڈاک دینے آیا، گرمی شدید تھی اور وہ بوڑھا انسان تھا۔ جب اس بچی نے ڈاک لی اس بوڑھے انسان سے تو اس نے اس ڈاکیا کو کہا، بچی نے، کہ بابا آپ 1 منٹ رک سکتے ہیں؟ تو ڈاکیا نے کہا ہاں بیٹا میں 1 منٹ رک سکتا ہوں۔ یہ بچی بھاگ کر گئی اور فریج سے اس نے ٹھنڈا گلاس پانی کا نکالا اور اس ڈاکیا کو لا کر پیش کیا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں، آپ بابا بن جائیں گے۔ بابا کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، آپ لوگوں کو مددگار لوگوں کے بننے، آپ کو جو نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ نعمتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دیکھیں ایک اور بات میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک آدمی جو تنگ دل ہوتا ہے، جو نعمتیں اسے اللہ نے دی ہیں وہ صرف اپنے تک ان کو محدود رکھنا چاہتا ہے، وہ آدمی اللہ کا بھی ناشکرہ رہتا ہے، وہ آدمی عاجزی کے بجائے تکبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ بالکل ایک کنٹراسٹ، تضاد شخصیت کا آپ دیکھیں کہ وہ تکبر کرنے والا ہے، وہ ناشکرہ ہے، وہ اپنی چیز کو اپنے تک محدود رکھتا ہے۔ کیسی گھناؤنی تصویر آپ کے سامنے آتی ہے۔ اچھا ایسے لوگ
صرف یہ نہیں ہے کہ مال کے معاملے میں وہ تنگ دل ہوتے ہیں، وہ رشتوں کے معاملے میں بھی تنگ دل ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی تنگ دل ہوتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں بھی تنگ دل ہوتے ہیں، وہ اپنے کاروبار اور فیصلوں کے معاملے میں بھی تنگ دل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف خود تنگ ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تنگی پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں دل کی وسعت، سوچوں کی وسعت، چیزوں کی بڑی تصویر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے فیصلوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بڑی تصویر کے ذریعے، بڑی وسعت کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے فیصلوں کو، ہماری سوچوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کی نعمتیں اللہ نے جو آپ کو دی ہیں انہیں جاری و ساری رکھنے کا اور ان میں اضافے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ ہے مثبت سوچ رکھنے والے حقیقی دوستوں کو اپنے ارد گرد جمع کیجیے۔ دیکھیں، وہ لوگ کہ جو مفاد پرست ہوں، وہ لوگ کہ جو آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، وہ لوگ کہ جن کی غرض آپ سے وابستہ ہو، وہ لوگ آپ کے حقیقی دوست نہیں بن سکتے۔ حقیقی دوست کی تعریف یہ ہے، نمبر 1 کہ وہ آپ کے منہ پر سچ بات کہتے ہوئے نہ ڈرے، وہ آپ کو صحیح پوزیشن، صحیح صورتحال بتانے سے کبھی نہ گھبرائے، وہ آپ کے نقص کو بھی آپ کے سامنے لا کر رکھ دے۔ اور صحیح اور اچھے دوست کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے اپنا غم پیش کریں تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے، اور آپ اس کے سامنے جب اپنی خوشی پیش کریں تو آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے، آپ مزید زیادہ خوش ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا حقیقی دوست آپ کو میسر ہو آج کی اس دنیا میں جو بڑا مشکل ہے، بخدا اس دوست کی قدر کیجئے اور اس کو پکڑ کر رکھنے کی کوشش کیجئے۔ 5ویں چیز جو میں کہوں گا، جو ہمارے ایک بزرگ سے میں نے کسی موقع پر سنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں مزید اضافہ چاہتے ہیں تو 5ویں چیز یہ کیجئے کہ اپنی بہنوں کا خیال کیجئے۔ آپ کی بہنیں چاہے شادی ہو چکی ہو ان کی، چاہے وہ اپنے گھروں میں بہت خوش رہ رہی ہوں، لیکن اگر وہ آپ کے گھر آئیں تو ہمیشہ انہیں کچھ دیجئے، انہیں فون کر کر ان کا حال احوال لیجئے، ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی بہنوں کا خیال کیجئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کتنا اعلیٰ مقام دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درجہ دیا کہ جنت ہے تو ماں کے پیر کے نیچے۔ آپ نے کہا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ بہترین ہے۔ میرے بھائیوں دوست، تم میں اگر کوئی اپنی 3 بچیوں کی دیکھ بھال صحیح طرح کر لے وہ جنتی ہے، 2 کی کر لے وہ جنتی ہے، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح 2 انگلیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے کہا کہ اگر ہم اللہ کے رسول سے 1 کے بارے میں پوچھتے تو وہ بھی آپ یہی کہتے۔ اپنی بہنوں کا، اپنی بچیوں کا خیال کرنا، تو یہ جو عورت کا مقام ہمارے دین میں ہے اس کی بڑی خاص وجہ ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری ماں، ہماری بچیاں، یہ وہ آسان ترین راستے ہیں جنت تک پہنچنے کے۔ یہ ہمیشہ آپ کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو میرا آخری نقطہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کا، اپنی بچیوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ بعض اوقات انسان اپنی بچیوں کا تو خیال رکھ رہا ہوتا ہے لیکن اپنی بہنوں کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ ہمیشہ اپنا دینے والا ہاتھ رکھیں ہر صورتحال میں ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز میں نے یہ کہی کہ عاجزی کا رویہ، وہ عاجزی جو اندر سے آئے، شکر کا رویہ، وہ شکر کہ جو آپ کی زندگی میں جھلکے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں، آپ کی زندگی میں وہ شکر کے جذبات جھلکیں۔ تیسری بات میں نے یہ کہی کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں انہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ان کو شریک بنائیے ان نعمتوں میں۔ چوتھی بات میں نے یہ کہی کہ مثبت سوچ رکھنے والے اچھے حقیقی دوستوں کا حلقہ
اپنے ارد گرد جمع کرنے کی کوشش کیجئے، اور 5ویں بات میں نے یہ کہی، اپنی بہنوں کا خیال کیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔